بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں صدقہ فطر سے متعلق کچھ اہم ضروری مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا غریب آدمی پر صدقہ فطر واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر صدقہ فطر غریب آدمی بھی ادا کرے تو بہت زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے۔ یعنی وہ آدمی جو اپنی ضروریات مکمل کر لیتا ہو، کھاتا پیتا ہو، ٹھیک ٹھاک زندگی گزارتا ہو، اسے بھی چاہیے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ کم از کم گیہوں سے جو صدقہ فطر کی مقدار بنتی ہے اتنی ادا کرے تاکہ ثواب میں وہ شامل ہو جائے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ بہن بھائی اور قریبی رشتہ داروں کو صدقہ فطر دینا، اس کا کیا حکم ہے؟ یقینی طور پر یہ بات بہت زیادہ افضل اور بہتر ہے کہ جس طرح زکوٰۃ کے سب سے پہلے مستحقین ایسے بہن بھائی یا قریبی رشتہ دار چچا تایا وغیرہ ہیں جو مستحق اور ضرورت مند ہوں، تو جس طرح زکوٰۃ کے وہ سب سے پہلے مستحق ہیں، اسی طرح صدقہ فطر کے بھی وہ لوگ سب سے پہلے مستحق ہیں۔ یہاں پر بھی یہی شرط ہے کہ آدمی اپنی نسل کو، یعنی باپ دادا اوپر والے اور اپنی نیچے والی نسل، یعنی بیٹا پوترا نواسا وغیرہ نیچے تک، ان لوگوں کو نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ آزو بازو والے جو ہیں، بہن بھائی چچا تایا پھوپھو ماموں خالہ وغیرہ، ان سب کو دے سکتا ہے۔ صدقہ فطر میں کون سی چیزیں دی جا سکتی ہیں؟ تو صدقہ فطر کا جو حدیث مبارک میں جو الفاظ آئے ہیں، گیہوں سے نصف سا، جو کشمش کھجور وغیرہ سے 1 سا، یہ جو مقدار ہے یہ اجناس بھی دی جا سکتی ہیں اور ان کے عوض میں قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ اگر گیہوں دینا چاہتا ہے تو گیہوں بھی دے سکتا ہے، یا نصف سا گیہوں کی جو قیمت بنتی ہے 1.25 کلو، یا بہتر ہے 2 کلو گیہوں کی قیمت ادا کر دے، اس کی بھی اجازت ہے۔ اسی طرح پر دوسری اجناس کی قیمتیں دینے کی بھی اجازت ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اور ایک اہم مسئلہ یہ سوال آتا ہے کہ جو بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں موجود ہے، کیا اس کی جانب سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ اس بچے کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا باپ کی ذمہ داری ہے جو عید کی صبح ہونے سے پہلے ولادت پا چکا ہے۔ اگر عید کی صبح ہونے تک بھی بچے کی ولادت نہیں ہوئی، ماں کے پیٹ میں ہی وہ موجود ہے، چاہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے، تو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ صدقہ فطر کا جو وجوب ہوتا ہے وہ عید کی صبح ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جتنے لوگ موجود ہیں، باحیات ہیں، ان سب کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک سوال آتا ہے کہ صدقہ فطر کیا غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ تو اگرچہ کہ بعض فقہا نے صدقہ فطر کو غیر مسلم کو دینے کی اجازت دی ہے، لیکن صحیح رائے یہی ہے کہ جس طرح زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی، اسی طرح صدقہ فطر بھی اور دیگر ایسے صدقات جو واجب ہیں غیر مسلم کو نہیں دیے جا سکتے ہیں۔ جو صدقہ نفل ہے، صدقہ نفل کا مطلب یہ ہے کہ یوں ہی خیرات کے لیے صدقے کے طور پر کچھ اگر دینا چاہتے ہوں تو وہ غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے، لیکن صدقہ فطر غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور ایک اہم مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے صدقہ فطر کسی وجہ سے ادا نہیں کیا، جیسا کہ اس سے پہلے ذکر کر دیا گیا تھا کہ رمضان شروع ہونے کے بعد سے عید تک صدقہ فطر کبھی بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ عید سے 1-2 دن پہلے یا عید کے دن ادا کرنا زیادہ افضل اور بہتر ہے، لیکن اگر کسی نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا، بھول گیا، یا جو ہے غفلت کا شکار ہو گیا، یا کوئی ہنگامی حالت کی وجہ سے اسے ذہن میں نہیں رہا، یہاں تک کہ عید گزر گئی، تو اب کیا حکم ہے؟ تو حکم یہ ہے کہ ابھی بھی یہ صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے، اس کے اندر قضا وغیرہ کچھ نہیں ہوگا، جب بھی صدقہ فطر ادا کرے گا تو وہ ادا ہی ہوگی۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ ہے
کہ باہر رہنے والا آدمی صدقہ فطر اگر یہاں ادا کرنا چاہتا ہے تو کس حساب سے ادا کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ ہم جس جگہ رہتے ہیں وہاں کے جو مستحق ہیں، وہاں کے جو ضرورت مند ہیں، ان کو تلاش کر کے صدقہ فطر ادا کریں۔ اگر بہت سارے لوگ جو بیرون ملک خصوصاً سعودی وغیرہ میں رہتے ہیں، وہاں پر ان کو ضرورت مند یا مستحق سامنے نہیں نظر آتے، یا انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں حیدرآباد میں یا اپنے رشتہ داروں میں زیادہ مستحق لوگ موجود ہیں، تو وہ صدقہ فطر یہاں پر بھی بھیج سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ صدقہ فطر جس جگہ وہ آدمی رہتا ہے اس کے حساب سے ادا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہاں اگر کوئی آدمی گیہوں سے صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت بنتی ہے 80 سے 100 روپے، بہتر ہے سمجھیے 100 روپے ادا کر دے۔ لیکن اگر یہی گیہوں سے صدقہ فطر کا اعتبار کیا جائے گا سعودی میں یا دبئی وغیرہ میں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی قیمت جو ہے روپے کے اعتبار سے تھوڑی سی زیادہ بنے گی۔ تو جس جگہ وہاں رہتے ہیں وہاں 1.25 کلو یا 2 کلو گیہوں کی کیا قیمت ہوگی ریال میں یا درہم میں، پھر اس کا جو ایکسچینج ریٹ ہمارے ہندوستانی کرنسی سے کتنا ہوگا، اس حساب سے جو ہے اتنا ہندوستانی کرنسی کا یعنی روپیہ ادا کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے۔ کرنا نہیں ہو سکا تھا، بھول ہو گئی تھی کہ صدقہ فطر پچھلے سال یا اس سے پہلے کے سال ادا نہیں کیا گیا، تو اب کیا حکم ہے؟ تو اب حکم یہ ہے کہ اب پچھلے چند سالوں کا صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو آج کا جو حساب ہے، موجودہ حساب، اسی حساب سے صدقہ فطر ادا کیا جائے کہ جس وقت ادا کر رہے ہیں اسی وقت اس کا حساب کرنا چاہیے۔ ایک آخری مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ جو آدمی رمضان المبارک کے روزے رکھا ہے وہی صدقہ فطر ادا کرے۔ اگر کسی نے روزے نہیں رکھے کسی عذر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو اس کو صدقہ فطر ادا نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح پر کسی نے سوال کیا تھا، لوگوں میں شاید اس طرح کچھ جو ہے غلط فہمی موجود ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ جو کسی معذوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھے وہ بھی صدقہ فطر ادا کرے، یہاں تک کہ کوئی جو ہے روزہ یوں ہی غفلت کی وجہ سے نہ رکھے، پھر بھی اسے احساس ہو گیا بعد میں کہ میں نے روزہ نہیں رکھا، بہت بڑی غلطی کی، تو اسے چاہیے کہ وہ روزے کی قضا بعد میں کرے، لیکن وہ بھی صدقہ فطر ادا کرے۔ تو یہ چند مسائل تھے جو صدقہ فطر سے متعلق چند اہم اور ضروری چنندہ مسائل آپ کی خدمت پیش کیے گئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمت پیش کیے گئے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صدقہ فطر ادا کرنے کی فکر نصیب فرمائے، اور اسی طرح پر رمضان المبارک کی جو آخری عبادات ہیں خصوصاً لیلۃ الجائزہ وغیرہ، اس کی طرف بھی ہم سب کی توجہ مائل فرمائے اور ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔